السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فہیم عباس، آپ کو ویلکم کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج نیوز کیفے میں ہم بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. آج 3 مارچ ہے اور 3 مارچ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ 3 مارچ 1970 کو پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے کرکٹر سٹار انضمام الحق پیدا ہوئے ملتان میں، پنجاب میں. انہوں نے 1991 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے کیریئر کا سٹارٹ لیا اور اسی طرح 92 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے کوئی بہت ہی عمدہ قسم کی پرفارمنس کے بعد پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا لیا اور پھر اسی طرح چلتا رہا. بعد میں کپتان بھی بنے اور ایک ٹیم کی بہت ورسٹ قسم کی پرفارمنس بھی رہی 2007 کے ورلڈ کپ میں شاید. اور وہاں پہ آئرلینڈ سے میچ ہارنے کے بعد ہماری ٹیم باہر ہو گئی اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا. تو بہرحال ان کا کیریئر جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم ہمیشہ جب تک کرکٹ زندہ ہے ہمارے ملک میں، پاکستان میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، انہیں یاد رکھا جائے گا کیونکہ انضمام الحق جیسے میچ وننگ پلیئر کی آج بھی ہماری ٹیم میں ضرورت ہے. آج ان کی برتھ ڈے ہے، ہم انہیں ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، خوش رہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی کرکٹ کی خدمت کرتے رہیں. جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ حارث اعظمی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو نیوز کیفے. کیسے ہیں آپ حارث صاحب؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو یاد آ گیا فوراً کہ حارث صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا بات ہے. لیکن مجھے ویسے کرکٹ میں انضمام بھائی بہت پسند تھے. دھیما سٹائل مجھے ویسے ہی پسند ہوتا ہے. انہوں نے کرکٹ میں دھیما سٹائل انٹروڈیوس کرایا. سر دیکھیں ان کا ورلڈ ریکارڈ بھی تھا ایک دور میں کہ سب سے زیادہ دفعہ رن آؤٹ ہونے کا. تو سر ان کے دور میں جب لوگ کرکٹ کے جیتنے کی دعائیں کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ انضمام کو غصہ عطا فرما. اچھا، وہ غصے کافی تیز ہیں اور ایک آدھ دفعہ تو لنچ بریک کے بعد جو ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں گئے کسی امپائر کے فیصلے کی وجہ سے، کسی وجہ سے. خیر اس کے بعد وہ میچ ادھر کا ادھر ہی ختم ہو گیا اور 4 ون ڈے انٹرنیشنل کے لیے بین کر دیا گیا. وہ اس طرح کے بہت سارے ان کے واقعات ہیں، بٹ جو ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ واقعی بڑے اچھے انسان اور زبردست مزے کی کمپنی تھے. دبنگ آدمی. اوکے سر، آج آپ ستاروں کا حال لے کے حاضر ہو چکے ہیں سر. جی بالکل. میں نے رات اصل میں خوب کیلکولیشنز کری اس لحاظ سے کہ جو لوگ ستاروں کی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں قیمتی باتیں پتہ چل جائیں. اور پھر ہمارا آج کا ایجنڈا بھی یہی طے پایا کہ آج ہی کے دن 12 کے 12 ستارے ہم ڈسکس کریں گے. اس لیے ان باتوں کو میں نے تھوڑا لکھ اس لیے لیا کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے ہم لوگ ٹو دی پوائنٹ بات کریں. زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. شروع کریں سر؟ بسم اللہ کریں. بسم اللہ. ایریز سے کرتے ہیں ہم لوگ. ایریز والے ان دنوں مالی مفادات تو حاصل کر ہی رہے ہیں لیکن ساتھ میں جذباتی کیفیات کا اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا. دل کے معاملات، زبانی خوشی اور مالی معاہدات، یہ 3 چیزیں اس وقت ان کی فل طاقت. زبانی خوشی مطلب کریں گے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زبانی خوشی کون سی ہوتی ہے؟ ایسی خوشی جو صرف خوش کلامی اور خوش گفتاری کی وجہ سے آئے گی، اس میں معاملات زندگی انوالو نہیں ہوں گے. اچھا، یعنی کہ آپ کی وجہ سے زبانی خوشی بہت سے لوگوں کو ملتی ہے. خوش گفتاری صدقہ جاریہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹورین. تھوڑے بیزارگی کے ماحول میں ہیں ٹورینز. میں نے نوٹ بھی کیا جب میں یہ پریڈکشن کیلکولیٹ کر رہا تھا تو میں نے کل کا جو دن گزارا اپنے آفس میں، اس میں قدرتی طور پر 3 ٹورین کلائنٹ سے ملاقات ہوئی. تینوں ہی بیزار نکلے. تو میں نے اس پریڈکشن کو ریڈ کلر میں لکھا خصوصی طور پہ کہ بیزارگی واقعی اس وقت ٹورین پیپل پر حاوی ہے اور ان کو دل میں نرمی لانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اس وقت کافی ڈیمانڈنگ ہو رہے ہیں اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے بیزار ہو رہے ہیں لوگوں سے. لوگ ان کی توقع پہ پورا نہیں اتر رہے اور بیزار ہو رہے ہیں، جبکہ لوگ ان کے بارے میں آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورینز ضدی ہو رہے ہیں. بالکل. تو دونوں ایک دوسرے کے اینٹی چل رہے ہیں. ان کو چیزوں کو فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اچھا حارث بھائی، یہ جو ٹورینز ہے مارچ کا مہینہ لگتا ہے؟ مارچ اپریل یعنی کہ اپریل میں. اوکے ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہم انضمام الحق والا جو سٹار آئے گا تو وہ بھی اس میں ڈسکس کر لیں گے. وہ تھا اپنا 3 مارچ تو پائسز بنے گا. بس پائسز آخری ستارہ، سیکنڈ لاسٹ. یعنی کہ سر آپ نے مجھے کچھ سکھایا نہیں صحیح طرح. دیکھیں مجھے ڈیٹس نہیں ابھی تک پتا ہے ان کی ستاروں کی. سر مجھے اسٹرالوجی کرتے ہوئے 14 سال ہو گئے اور مجھے بھی ڈیٹس جو ہیں وہ بعض اوقات ذہن پر بوجھ ڈال کے حاصل کرنا پڑتا ہے. حارث صاحب یہ دیکھیں، یہ میری نااہلی نہیں سر، آپ کی بھی ناکامی کہ مجھے سکھا نہیں پائے.
اس کو میں اس سے زیادہ قرید نہیں سکتا کیونکہ اس میں دونوں کی بدنامی کا عنصر ہے، لہذا اسے چھپا دیا جائے تو اچھا رہے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہم نے. بریک سے واپس آئیں گے تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ سب کے جتنے بھی ستارے ہیں یہ سارے کور کیے جائیں، ان کے بارے میں بتایا جائے کہ پورا ہفتہ کیسا گزرے گا، اور اس کے بعد آپ کی کالز شامل کی جائیں. تو کہیں مت جائیے دوستو، دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے ویلکم کہتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں آپ کا دوست فہیم عباس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث اعظمی صاحب. ستاروں کے احوال جو ہے نا وہ ان سے جان رہے ہیں ہم. تو ستاروں کے حال آپ نے بتا دیے. آپ نے حارث صاحب بتایا ایریز کے بارے میں، آپ نے بتایا ہمیں ٹورینز کے بارے میں. تیسرے ستارے کی طرف آتے ہیں. ایک چیز جو میں بیان کر دوں، اس کے بعد ہم لوگ جیمنائی جوزا کی طرف جائیں گے. ٹورین کے لیے دل کے معاملات کا یہ دن اچھا نہیں ہے. تو ایسا کوئی بات جس میں جذبات کا اظہار کرنا ہو، صحیح کمٹمنٹ کرنی ہو، اس سے محتاط رہیں. یہ ان کے لیے ان کا الٹا پڑ سکتا ہے. آج کے دن کسی کو اپنے دل کی بات نہ بتائیں ورنہ کام دل کی بات بھی نہ بتائیں اور اس سے اگر کوئی امید لگائی ہوئی ہے تو وہ بھی نہ لگائیں. حالانکہ یہ بات ٹورین زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں بینگ اے پروفیشنل یہ ضرور کہوں گا کہ یہ دن ان کے لیے دل کی باتوں کے اظہار کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. اوکے نیکسٹ. جیمنائز کی ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں. جیمنائز راز تو رکھ نہیں پاتے اور راز بہت آئیں گے ان دنوں ان کے ہاتھ میں. تو میرے اعتبار سے ان کے پیٹ میں درد ہونے والا ہے. بات سمجھے، معدے کا درد نہیں ہے، یہ راز نہ رکھنے کا درد ہے. اور یہ بات بظاہر تو مزاحیہ فکرہ لگ رہا ہے، مزاحیہ جملہ ہے. نہیں سر، مجھے ایک جیمنائی یاد آ گیا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں. سو بہرحال ادروائز یہ ایک فیکٹر کو انہیں کور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ جیمنائز اپنے برتھ سٹون کی کمی شدت سے محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت ایک طاقتور بوسٹر کی ضرورت ہے جو کہ برتھ سٹون سے ہی مل سکتا ہے. دیگر معاملات زندگی جیسے کچھ بختی ان کے ساتھ چل رہی ہے، رشتہ داری کے معاملات ان کے اچھے چل رہے ہیں، ہوائیں بھی سازگار ہیں، ان کی فطرت کو سپورٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے دل لگے گا چیزوں میں اور کنسنٹریشن، مستقل مزاجی میں اضافہ دے گا. کیا بات ہے، زبردست. نیکسٹ ہے کینسیرینز. فہیم بھائی یہ بڑا دلچسپ ایلیمنٹ ہے. اس میں دو پہلو ان کی فیور کے ہیں اور دو پہلو ان کی مخالفت کے. جو فیور کے پہلو ہیں ان میں تو دوسروں پر اعتماد کرنا مفید ثابت ہوگا، دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا مفید ثابت ہوگا، اور قانونی پیچیدگیوں سے باہر نکلنے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. سو جو معاملات الجھے تھے، غیر منافع بخش تھے یا سٹرگل مانگ رہے تھے، اس میں سے باہر نکلتے جائیں گے. لیکن جو دیگر معاملات ہیں جن کو ہم لوگ خرابی، ابھی بھی دو بات ان کی خرابی، وہ یہ کہ جلد بازی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اوکے. معاملات کو احتیاط سے صادر کریں. اور دوسرا یہ جاذب نظر ہوں گے، ہر دل عزیز ہوں گے تو بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد گھومیں گے. اب وہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اب ہر کسی کے ساتھ رضامندی کا اظہار جو ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ابھی یہ طریقہ بھی ان کو اختیار کرنا ہوگا کہ حقیقت پسندانہ سوچ سے دوسروں کی طرف مائل ہوں، چاہے وہ مائل ہونا ازدواجی زندگی کے لیے ہو یا کسی مالی معاہدے کے لیے ہو. زبردست. نیکسٹ ہمارے پاس اسدی لوگ ہیں، لیو والے. یہ سب سے اچھی فارم میں جا رہے ہیں، خرید و فروخت میں بہت اعلیٰ ہیں، ریئل اسٹیٹ میں بہت اعلیٰ ہیں، لگژریز ان کے ساتھ اس وقت مرج ہو رہی ہیں، ہجرت کی پلاننگز ہو رہی ہیں، سفر کی لائنیں کھل رہی ہیں. سو یہ سب سے زیادہ، اور یہ بات جو لوگ اسٹرالوجی سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں یہ بات واضح پتہ ہوگی کہ سورج اپنی روٹیشن میں، یہ ان کا آنر پلانٹ سن ہوتا ہے نا سورج، تو اپنی روٹیشن میں پہلے دور جا رہا تھا جس کی وجہ سے سردی ہو رہی تھی زمین پہ. اب واپس آنا شروع ہو گیا ہے فروری کی 19 تاریخ سے. تو سورج نے اپنا رخ اب زمین کی طرف دوبارہ کر لیا.
ان کا سائن پلانٹ اگر سورج ہے تو یہ تو بڑے غصے کے لوگ ہوتے ہوں گے, غصے والے. آتشی فطرت ان میں ضرور پائی جاتی ہے, لیکن چلاک ہیں, غصے کو ضرورت کے وقت ہی استعمال کرتے ہیں. باقی ایریز والے اور سیجیٹیریس والے بھی آتشی ہیں, لیکن ضرورت کے وقت استعمال نہیں کرتے. ان کا غصہ بے ہنگم ہوتا ہے, جبکہ اسدی لوگوں کا غصہ بھی منافع بخش ہوتا ہے. صحیح. ویسے غصے کے بارے میں کہتے ہیں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کا اظہار اپنے سے کمزور لوگوں پہ ہی کرتے ہیں. یہ بات بھی حقیقت ہے, اس بات کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اسپرچل رولز میں سے بھی ایک رول ہے کہ نفس وہاں پر اپنا زور دکھاتا ہے جہاں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے. بالکل ایسا. سر ہم باقی ستاروں کے بارے میں بتائیں, کتنے ہو گئے ہمارے پاس اس وقت؟ 4 ہو گئے. 4 جی, بس کافی سارے ہو گئے ہیں, بس کافی سارے رہ گئے ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ ستاروں کے حوال کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رکھیں گے. آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے نیوز کیفے.